الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب احباب مل کے محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ الحمدللہ آج کی اس باوقار تقریب میں اللہ کے ولیوں اور صوفیاء کی اولادیں موجود ہیں۔ میرے صاحبان شمال اور صاحبان یمین دونوں اطراف بزرگوں کی اولادیں موجود ہیں، اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ مارج البحرین ہے، کہ مارج البحرین کا ایک نمونہ اس جامع مسجد میں ہمیں مل رہا ہے، اور دونوں آستانوں کے متعلقین اور عقیدت مندان یہاں موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ اپنے شیخ طریقت کو ذہن میں رکھ کے یہ دو اشعار میرے ساتھ آپ مل کے پڑھیں، اور آپ یقین کیجئے کہ حضوری قلب انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی کہ جب اپنے شیخ گرامی کو ذہن اور دل میں رکھ کے اور پھر ان الفاظ کو آپ دہرائیں گے۔ شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، کہتا ہے جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی میرے آقا، جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی، ہم کو دونوں جہاں کا
پتہ مل گیا جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی، ہم کو دونوں جہاں کا پتہ مل گیا، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، الحمدللہ ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا اپنے مقدر پہ میں، آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی، اور یہ اذان میری بے اثر ہی رہی، یہ نماز میری بے خبر ہی رہی، پر ایک سجدہ میرا خوب سجدہ ہوا، ایک سجدہ میرا خوب سجدہ ہوا، سجدہ کرنے کو جب رہنما مل گیا، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام مشائخ اعظام، علماء ذی احتشام، آج اس حویلی پر ہم قرآن اور عظمت قرآن کے حوالے سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ورثاء کے حوالے سے حاضر ہیں، اور میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا کہ ان بزرگوں کی موجودگی میں حضرت علامہ حافظ قاری محمد یاسین نقشبندی صاحب کو، کہ ان بزرگوں کی موجودگی میں، صوفیاء کی موجودگی میں وہ قرآن کے علم کا آغاز کر رہے ہیں، ایک عزم، ایک ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اس علاقے میں قرآن کی تعلیم کو، میرے مصطفیٰ کی تعلیم کو عام کریں گے، اور سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی اس بستی میں، اس آبادی میں آج سے قبل جو بھی تھا، لیکن آج سے یہ پہلی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ بیٹا ہمارا بچہ بیٹھا ہے ماشاءاللہ، حافظ، بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور آج کے بعد انشاءاللہ اس چھوٹی سی جگہ سے قرآن کے حافظ بھی نکلیں گے اور مصطفیٰ کے دین کے عالم بھی نکلیں گے انشاءاللہ، اور یہ سب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہی حافظ، یہی علماء جب کسی مسجد میں، کسی ممبر پر جب بیٹھ کر کہیں گے کہ ہم کوٹ غلام محمد جویا وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، وہاں کے حافظ ہیں، وہاں کے عالم ہیں، تو یہ پورے گاؤں اور پورے جو اس کے مضافات ہیں، سب کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
آپ کو یہ سعادت عطا کر رہا ہے کہ آپ حافظوں کے بھی خادم ہوں گے، علماء کے بھی خادم ہوں گے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. لیکن آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلتے رہیں گے تو میں بڑا مشکل سفر کر کے آیا ہوں، تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی. میری سہولت کے لیے تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں، ورنہ مجھے پھر الگ سے آپ پر بھی محنت کرنا پڑے گی. تو اگر آپ ساتھ دیتے رہیں گے تو میں سیدھا سیدھا اپنا مضمون آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. قرآن پاک سے میں نے سرکار کے علم مبارک پر ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اور اگر آپ کا ذوق ہو تو میں جس طرح میرا جی چاہ رہا ہے میں ویسے محبت میں ڈوب کر آپ کو اس قرآن کی آیت کی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں. رب کائنات نے فرمایا ما ہوا علی الغیب بضنین، کہ وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. وہ غیب بتانے میں بخیل، کنجوس، بخیل نہیں ہے. وہ کون ہے؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، اس میں اشارہ یہاں بیان کیا گیا. وہ کون؟ یہاں پر اس میں ظاہر موجود نہیں، نام موجود نہیں، کس کی بات ہو رہی ہے. صرف اشارہ کیا کہ وہ غیب بتانے میں، اب غیب سے مراد سرکار کا علم ہی سمجھے، کہ وہ غیب بتانے میں بخیل، بولیے بخیل، آپ بھی بخیل نہ بنے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. کہ وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. کون؟ ذکر نہیں ہے. اب اس کی تشریح میں آ جائیں. آج سے ماضی قریب کے جو مفسرین ہیں ان سے لے کر آپ 800 سال پیچھے تک چلے جائیں، جن جن علماء نے قرآن کی تفاسیر بیان کی ہیں انہوں نے اس جگہ پر 2 باتیں ارشاد فرمائی. بڑی مزیدار بات ہے. 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک کہا کہ بعض نے کہا کہ وہ سے مراد اللہ کی ذات ہے. وہ سے مراد بولیں اللہ کی ذات ہے. تو ترجمہ یہ ہوا کہ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. بخیل مطلب کنجوس، کہ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. بعض مفسرین نے یہ قول کیا، یہ بات بیان فرمائی کہ یہاں پر وہ سے مراد اللہ کے رسول کی ذات ہے. وہ سے مراد اللہ کے رسول کی ذات ہے. تو اب اس معنی کے اعتبار سے ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اچھا، یہ تو ہے بنیادی بات. اب اس وضاحت کے بعد ہمارے عوام کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر 2 طبقے بن گئے. ایک طبقے نے پہلے قول کو لے لیا اور کہا کہ وہ سے مراد اللہ کی ذات ہے، لہذا یہ علم غیب کی بات صرف اللہ کے بارے میں کی گئی ہے، اور وہ طبقہ اس طرف چل پڑا. ٹھیک ہو گیا. ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے دوسرے قول کو لیا اور کہا کہ وہ سے مراد اللہ کے رسول کی ذات ہے، لہذا اس سے مراد اللہ کے رسول کا علم غیب ہے، اور وہ طبقہ اس طرف چل پڑا. یارن گرامی، تھوڑا سا تحمل کے ساتھ سوچیں کہ ہم تو ماننے والے ہیں، اور ایک طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی باتیں 2 نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی 2 نہیں، تو یہ دونوں کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ بات نہیں سمجھے، بات کی تہہ تک پہنچے کہ ان دونوں کو ماننے میں کیا حرج ہے کہ وہ سے مراد اللہ کی ذات ہو، ہم پھر بھی راضی ہیں. وہ سے مراد اللہ کے رسول کی ذات ہو، ہم پھر بھی راضی ہیں. اللہ کی ذات ہو تو ہمیں پھر بھی خوشی ہوگی، بندہ ہونے کے اعتبار سے ہمیں پھر بھی خوشی ہوگی. بولیے بندہ ہونے کے اعتبار سے کہ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، اور ہم اس اللہ کے بندے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا رب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. ہمیں خوشی ہے بندہ ہونے کے اعتبار سے، بندہ ہونے کے اعتبار سے. اور اگر وہ سے مراد اللہ کے رسول کی ذات ہے، ہمیں پھر بھی خوشی ہے امتی ہونے کے اعتبار سے.
ہمیں پھر بھی خوشی ہے امتی ہونے کے اعتبار سے. حضرت یہ جملہ آپ کے لیے ہے کہ کچھ لوگ بندے تو بن گئے شاید امتی نہیں بنے. بندے تو بن گئے امتی نہ بن سکے. کہ اگر وہ سے مراد اللہ کی ذات ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں, وہ سے مراد اللہ کے رسول کی ذات ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں. اگر پہلے معنی کو لیں کہ وہ سے مراد اللہ کی ذات ہے, اللہ نے علم غیب بتانے میں بخیل نہیں مان لیا. لیکن سوچو تو صحیح, اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں مطلب کیا کہ بخیل نہیں تو مطلب کہ خوب بتایا ہوگا. اگر بخیل نہیں تو مطلب خوب بتایا ہوگا, خوب بتایا ہوگا. اور اللہ نے کس کو بتایا ہوگا؟ اللہ نے جس کو سب سے زیادہ چاہا ہوگا اسی کو سب سے زیادہ بتایا ہوگا. اور سب سے زیادہ کس کو چاہا ہوگا؟ جس کو سب سے پہلے بنایا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل ہے مطلب خوب بتایا. اور کس کو بتایا؟ اپنے حبیب کو بتایا. آئے ہائے, اپنے حبیب کو بتایا. اور اگر اس تفسیر سے مراد اللہ کی ذات ہے تو وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو علم مصطفیٰ کی دلیل مل گئی. اور اگر اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ وہ اللہ کے رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں تو مطلب صحابہ کے علم کی بھی دلیل مل گئی ہے. صحابہ کے علم کی بھی دلیل مل گئی. اچھا, میں آپ کو یہاں بات عرض کرتا ہوں. ہمارے اصول فقہ کے اندر ایک اصول ہے اور اس اصول کو تطبیق بھی کہا جاتا ہے اور تعویل بھی کہا جاتا ہے. یہ مشکل لفظ ہے, میں ابھی وضاحت کر دیتا ہوں یہ کیا چیز ہے کہ تطبیق کیا ہے اور تعویل کیا ہے. میں اس کی بڑی آسان سی ایک مثال دیتا ہوں. تطبیق اس اصول کو کہتے ہیں, اس علم کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک ہی مضمون پر مختلف قسم کی احادیث مل جائے, ایک ہی مضمون پر مختلف قسم کی آیات مل جائیں تو ان آیتوں کو, سب آیتوں کو یا احادیث کو ملا کر جو مطلب اور مفہوم نتیجہ سامنے نکالا جاتا ہے اس کو تطبیق کہا جاتا ہے. اس کو تطبیق کہا جاتا ہے. میں آپ کو یہ درس نظامی کی کلاس نہیں ہے, میں جانتا ہوں, لیکن میں آپ کے مزاج اور آپ کے ذہن پر اتر کے یہ بات انشاءاللہ کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ سرکار علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ کندھے کے برابر اٹھاتے تھے. پریشان نہ ہوئے گا, میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھ کندھے تک اٹھاتے تھے. حدیث شریف موجود ہے, آپ حدیث کی کتابیں نکالیں گے آپ کو یہ بخاری میں بھی یہ حدیث مل جائے گی. میرے حبیب علیہ السلام کا ایک فرمان یہ بھی موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو سر کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے. حدیث پاک موجود ہے, ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں یہ بھی حدیث ہے. ایک حدیث یہ بھی موجود ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو سرکار علیہ السلام اپنے چہرہ مبارک کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے. یہ حدیث پاک بھی موجود ہے. میں اصل میں بات سرکار کے علم پر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا. حضرت ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ آپ اہل سنت کے لوگ, نام تو آپ کا اہل سنت ہے اور سنی آپ کہتے ہیں, لیکن آپ سرکار کی احادیث نہیں پڑھتے. آپ شاید زیادہ قصے کہانی کی طرف چلے جاتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر آپ بات نہیں کرتے. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, اور یہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے, میں اعتراض آپ کے سامنے رکھوں. کہا جاتا ہے کہ آپ سنی علماء ہمیشہ ایک ہی حدیث پڑھتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری, کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا, سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. حالانکہ میرے کریم آقا کی یہ بھی حدیث موجود ہے اول ما خلق اللہ العقل, کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے, ہمیں تو ضعیف کہنے کی عادت نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمارے دوست تھے تو وہاں کی بات چل گئی تو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت اس کے سامنے پڑھی تو پھٹ سے کہتا ہے کہ تو ضعیف حدیث ہے. میں نے کہا آپ کو ایک جملہ
رٹا دیا گیا ہے کہ جو بھی بات سمجھ نہ آئے یا جو بات تمہیں دینی آئے تو کہہ دینا یہ ضعیف حدیث ہے. میں نے تو حدیث پڑھی، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. اب تو یہی پتا حدیث کیا ہے اور قرآن کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے. بہرکیف میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. یہ بھی میرے کریم آقا کا فرمان موجود ہے اول ما خلق اللہ اللوح، کہ اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا. صحیح حدیث ہے. اللہ کے حبیب کا یہ بھی فرمان موجود ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اب یہاں ایک عام آدمی الجھ جائے گا کہ صاحب یہ مسئلہ کیا ہے. میرے حبیب نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ العقل، کہیں فرمایا سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، کہیں کہا سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، کہیں کہا سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، کہیں کہا سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. 4 حدیثیں بیان کر دی اور چاروں میں مختلف چیزوں کو کہا کہ یہ سب سے پہلے بنائی گئی. اب یہ چاروں حدیثیں آپس میں ٹکرا گئی اور اسی مسئلے کے حل کو تطبیق کہا جاتا ہے. اسی مسئلے کے حل کو تطبیق کہا جاتا ہے کہ جہاں ایک مضمون پر کئی احادیث یا آیتیں آ جائیں تو ان کا ایک ایسا نتیجہ نکالنا کہ جن سے ساری روایتیں درست ہو جائیں، اس عمل کو تطبیق کہا جاتا ہے. تو کہا کہ حضرت یہاں پر کوئی تطبیق کرے، یہ تو سمجھ نہیں آ رہی بات. کہ جیسے میں نے پہلے ایک مثال دی کہ سرکار نے کندھے کے برابر ہاتھ اٹھائے، روایت موجود ہے. سرکار نے سر کے برابر ہاتھ اٹھائے، روایت موجود ہے. یہاں پر علماء نے تطبیق کیا کی، حل یہ نکالا کہ تم جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے انگوٹھے کان کی لو تک لگا لینا، تمہاری انگلیاں سر کے برابر ہو جائیں گی، تمہاری ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہو جائیں گی. دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ تطبیق ہے، یہ تطبیق ہے، یہ حل نکالنا ہے. تو اب یہ میرے مصطفیٰ کے علم پر جو بات کی گئی اور کہا گیا کہ تم صرف نور والی حدیث پڑھتے ہو اور سرکار کی دوسری بھی 3 حدیثیں موجود ہیں وہ تم نہیں پڑھتے. میں نے کہا لو آ جاؤ، ہم نے وہ بھی پڑھ لی ہیں. اور اب مجھے بتاؤ کہ ان کے حل کی طرف نکلتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ اللہ نے جس عقل کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے وہ عقل کس کی ہوگی؟ بات کا حل نکل آیا. بات آپ سمجھ گئے کہ اللہ نے جس عقل کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ کیا میری عقل تھی؟ بولیں کیا وہ آپ کی عقل ہوگی؟ نہیں. سب سے پہلے کس کی عقل کو بنایا؟ جس کا وجود سب سے پہلے تھا، جس کا نور سب سے پہلے تھا. عقل بھی اسی کی سب سے پہلے ہوگی. اب آئیں کہ اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. تو ان احادیث کو بھی آپ دیکھ لیں. لوح کا مطلب کیا ہے؟ لوح کا مطلب ہے تختی. ویسے ماڈرن عربک لینگویج میں لیپ ٹاپ کو بھی لوح کہتے ہیں، لیکن یہ جس دور کی بات ہے تب تو لیپ ٹاپ نہیں تھا نا. تو لوح کا مطلب ہے تختی. اور تختی کیا کرتی ہے؟ تختی کا کام کیا ہے؟ قلم کا مطلب آپ کو پتہ ہی. قلم کیا کرتا ہے؟ قلم علم دیتا ہے. قلم علم. آپ پین بند کر کے اور پیپر کے اوپر رکھ دیں اور کہیں کہ ماسٹر صاحب مجھے پاس کر دینا، میں نے سارے سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں، تو آپ پاس ہوں گے؟ نہیں، کیونکہ ابھی تک وہ جو علم تھا قلم کے اندر تھا. آپ کو اس کو قلم میں علم صفحے پر منتقل کرنا تھا تو آپ کو پاسنگ مارکس ملے تھے. قلم کا مطلب کیا ہے کہ قلم علم دیتا ہے. قلم علم بولیے، قلم علم دیتا ہے. اور تختی کیا کرتی ہے؟ تختی علم وصول کرتی ہے. تختی علم وصول کرتی ہے. آپ قلم سے ہوا کے اندر جتنا مرضی لکھتے جائیں بات سمجھ نہیں آئے گی. جب تختی کے سینے پر قلم چلے گا تو پھر تختی اس علم کو آگے ٹرانسفر کرے گی، اس علم کو وصول کرے گی. تو قلم کا مطلب علم دینا ہے اور تختی کا مطلب علم وصول کرنا ہے. تو چاروں حدیثوں کا مطلب سمجھ آ گیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، نور سے مراد بھی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اول ما خلق اللہ العقل، عقل سے مراد بھی مصطفیٰ کی عقل مبارک ہے. لو سے مراد بھی میرے آقا کی ذات ہے. قلم سے مراد بھی میرے آقا کی ذات ہے کہ میرے آقا نے اللہ سے علم کو وصول کیا ہے اور اپنے غلاموں کو علم عطا فرمایا ہے.
تو یہ چاروں حدیثیں درست ہو گئی کہ لوح سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، قلم سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، عقل سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، اور نور سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کہا تھا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ شوق میرا اگر نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ تحقیق۔ حق جاریہ۔ یار میں بات تو اب سمیٹنے کی طرف آتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا، اللہ نے جو علم اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا، میرے کریم آقا کی بے شمار خوبیوں میں سب سے واضح اور نمایاں خوبی میرے آقا علیہ السلام کا علم مبارک ہے، میرے آقا کا علم مبارک ہے۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف کے اندر اسی وجہ سے کہا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ نہیں میں پنجابی میں اس کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ پنجابی میں کہا گیا کہ جود تیرے تھی پیدا ہویا، جود تیرے تھی پیدا ہویا، جو کچھ وچ جہانا دے، علماں تیریاں تھی ایک ٹکڑا، جو کچھ اندر لوح و قلم۔ کہا کہ جو کچھ اس کائنات کے اندر پیدا کیا گیا ہے، کائنات کی ساری چیزیں میرے مصطفیٰ کی سخاوت کا نتیجہ ہے، اور لوح محفوظ کا سارا علم، جتنا بھی لوح محفوظ پر علم ہے، وہ سارے کا سارا علم میرے کریم آقا کے علموں کا ایک ادنا سا ٹکڑا اور حصہ ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور آپ کے علوم میں سے کچھ حصہ وہ ہے جو لوح محفوظ کا علم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، سرکار کے علم کی ہی بات کر رہی ہے، اور آج ہم اسی مضمون پر حاضر ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا علم حاصل کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ بے شک میرے وارث میری امت کے علماء ہیں، بے شک میرے وارث میری امت کے، بے شک علماء انبیاء کے، بولیے نہیں ساڑھے حق سے زیادہ جا رہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ کیا علماء نبیوں کے، بولیے، وارث ہیں۔ آپ نے یہ حدیث 20 مرتبہ سنی ہوگی، لیکن کبھی شاید غور کرنے کا اتفاق نہ ہوا ہو۔ بس میں یہ اس پر بات کر کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں کہ علماء نبیوں کے، بولیے، وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء کی وراثت درہم اور دینار نہیں ہے، نبیوں کی وراثت جائیداد اور پلاٹ نہیں ہے، نبیوں کی وراثت زمینیں اور کھیت نہیں ہے۔ نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ نبیوں کی وراثت اللہ نے علم کو بنایا ہے۔ علم نبیوں کی، بولیں، وراثت ہے۔ علم نبیوں کی وراثت ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم اپنی وراثت حاصل کرنے کے لیے ہمارے باپ دادا کا چھوڑا ہوا ترکہ، چھوڑی ہوئی وراثت، چھوڑا ہوا مال و منال اور ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد، وہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے ہاں کیا کیا پاپڑ نہیں بیلنا پڑتا۔ زمین حاصل کرنے کے لیے، وراثت کی زمین کے لیے ہمیں گاؤں میں پنچایت لگانا پڑے، پنچایت لگتی ہے کہ جناب میرا حق ہے، میرا بھی حصہ بنتا ہے۔ ہمیں اپنے شہر کے تھانے میں جانا پڑے، وہاں تک بھی ہم پہنچتے ہیں کہ صاحب میرا حق ہے، ہماری وراثت ہے، میرے باپ دادا کی زمین تھی، مجھے حاصل کرنا ہے، میرا حصہ بنتا ہے۔ ہمیں اپنی وراثت حاصل کرنے کے لیے ہمیں عدالت تک جانا پڑے، سگے بھائی کے خلاف ہم عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر دیتے ہیں کہ میں بھی حقدار ہوں، میرا بھی حصہ بنتا ہے۔ مجھے بتائیے ایمانداری کے ساتھ کہ اپنے باپ کی وراثت حاصل کرنے کے لیے ہم عدالتوں تک جاتے ہیں، باپ دادا کی وراثت کے لیے تھانے کچہریوں تک جایا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کی وراثت کے لیے ہم کہاں گئے ہیں؟
آقا کی وراثت کے لیے ہم سے مسجد تک نہیں جایا گیا، مصطفیٰ کی وراثت کے لیے ہم سے مدرسوں تک نہ جایا گیا، مصطفیٰ کی وراثت حاصل کرنے کے لیے ہم کسی چوک کے اندر پنچایت نہ کر سکے، مصطفیٰ کی وراثت کے لیے ہم نے کیا کوشش کی؟ کیا یہ ہماری وراثت نہیں تھی؟ کیا سرکار کی وراثت کا کوئی حقدار نہیں ہے ہم میں سے؟ سرکار کی وراثت کا کوئی دعوے دار نہیں ہے ہم میں سے؟ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حصے دار ہوں، مجھے بھی سرکار کی وراثت چاہیے۔ میرے آقا نے اپنے غلاموں کے لیے جو وراثت چھوڑی ہے، اپنے امتیوں کے لیے جو وراثت چھوڑی ہے، اس وراثت کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، اگر ہم نے جتنی کوشش اپنے باپ دادا کی وراثت کے لیے کرتے ہیں، اتنی کوشش اللہ کے نبی کی وراثت کے لیے بھی کی ہوتی تو آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو رہا ہوتا۔ آج یورپ میں چھوٹا سا ایک ملک ہے سویڈن، اس میں قرآن پاک کو جلا دیا گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیں دکھ تو ہو رہا ہے، ہمیں دکھ تو ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کئی سالوں کی ہماری غلطیاں ہیں جن کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ ہمیں دکھ تو ہو رہا ہے کہ قرآن کو جلا دیا گیا، اور بات یہاں تک رکی نہیں، پوری دنیا کے اندر اسلامی ریاستوں کے سربراہان نے مذمت کی، بیانات دیے کہ ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہفتے کے بعد سویڈن کا بالکل ہمسایہ ملک ڈنمارک کے اندر پھر قرآن پاک کی توہین کر دی گئی، اور انہوں نے دوبارہ سے قرآن کی توہین کر کے پوری امت مسلمہ کو یہ آنکھیں دکھانا چاہا کہ تمہارے مذمتی بیان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارے مذمتی بیانوں کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پوری امت مسلمہ کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ ہماری سب سے بڑی اور سب سے مرکزی کتاب جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ قرآن پاک ہے، اور دنیا کے اندر کافر اور انگریز لوگ آئے دن قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ کہیں قرآن کو جلا کر اور اس کے پیپر سڑک پر اچھال دیے جاتے ہیں، کہیں قرآن کو فٹ بال کی طرح سڑک پر کھیلا جاتا ہے۔ یہ ظلم و ستم جو مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے، کہیں صاحب قرآن کی توہین کر کے وہ اپنے دلوں کی نفرت اور کدورت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم مذمتیں تو کر رہے ہیں، کرتے بھی رہیں گے، لیکن سب سے بڑی غلطی ہماری اپنی ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن کو اہمیت کتنی دی ہے۔ اگر بڑی معذرت کے ساتھ بات کو آپ سمجھتے جائیں، بات کو میں بس سمیٹنے کی طرف لا رہا ہوں۔ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا چند مہینے پہلے کسی آدمی نے امریکہ کے جھنڈے کو آگ لگا دی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ فوراً اس کو گرفتار کیا گیا، اور ابھی تک اس بندے کا پتہ نہیں کہاں غائب ہے، ابھی تک اس بندے کا پتہ نہیں کہاں غائب ہے۔ جرم کیا تھا؟ امریکہ کے جھنڈے کو بول رہے ہیں آگ لگا دی۔ تمہارے ملک کا صرف ایک جھنڈا، وہ چند گز کا کپڑا، اگر اس کو کوئی آگ لگائے تو تم ہمیشہ کے لیے اس آدمی کو غائب کر دو۔ اور قرآن جو آج سے نہیں 1450 سال سے پہلے اتنے عرصے سے پوری امت مسلمہ کے ایمان کی جان ہے قرآن، اور آئے دن قرآن کی توہین کی جائے، قرآن کی بے حرمتی کی جائے، اور کسی کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کسی کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا جرم ہمارا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو اپنی ریاست کے اندر قانون کی حیثیت دی ہوتی، قرآن کو مرکزی حیثیت دی ہوتی، تو اور قرآن کو اگر ہم نے ریاست کے اندر اپنی اہمیت دی ہوتی، قرآن کو ہم نے اگر عزت دی ہوتی، تو آج کسی بھی کافر کے اندر اتنی جرأت نہ ہوتی کہ قرآن کی توہین کر سکتا ہوتا۔ غلطی سب سے پہلے ہم نے کی ہے، ہم موقع دیتے ہیں پھر بھی کوئی دھوکہ دیتا ہے۔ اگر ہم موقع نہ دیں تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو یاران گرامی، ہم اب اس ساری صورتحال میں آخر میں بات آتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے،
ہمارے پاس تو فوج نہیں ہے، آرمی نہیں ہے، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ ہم ان کافروں کا مقابلہ، عالم کفر کا مقابلہ ایک ہی صورت میں کر سکتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ ایسے کریں جیسے قاری یاسین صاحب کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنا کر، اپنے بچوں کو عالم بنا کر پورے عالم کفر کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں پہلے قرآن پڑھا جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھا جاتا تو آج سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے گھر جا کر سب خواتین کو پابند کریں گے کہ روزانہ بلا ناغہ ہمارے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور اگر آپ خود قرآن پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے تو آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آئندہ کے بعد روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں گے۔ یاران گرامی، ہم نے سائنس اپنے بچوں کو پڑھانی ہو، فزکس کا، کیمسٹری کا ہم نے استاد رکھنا ہو تو ہم 10 جگہ پر چھان بین کرتے ہیں اور اس کے بعد 5-5 ہزار کا فیس ایک بچے کی دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو بایو پڑھانے آتا ہے، یہ بچوں کو کیمسٹری اور فزکس پڑھانے آتا ہے۔ لیکن جو آدمی ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، سب سے پہلے کیا ہم نے اس بندے کی چھان بین کی کہ کیا اس کو خود بھی قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ یا جس بندے کے پاس ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں ہم نے اس کو کیا فیسلیٹیٹ کیا، اس کو کیا سہولتیں دی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہماری عدم توجہ ہے، ہماری توجہ نہیں ہے اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اور یہی ہماری غیر ذمہ داری کا یہ نتیجہ ہے کہ آج قرآن پاک کی آئے دن توہین کی جا رہی ہے، آئے دن توہین کی جا رہی ہے۔ اس لیے آج اس مبارک مجلس میں ان اولیاء، صوفیاء، اللہ کے ولیوں کی موجودگی میں آپ یہ اپنے آپ سے وعدہ کر کے اٹھیں، میں آپ کے ہاتھ نہیں اٹھواتا لیکن اپنے آپ سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، آج کے بعد اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے اور اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے بچوں کو تھرسٹی کرو ساری یاد ہے، ہمارے بچوں کو ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار بھی یاد ہے، ہمارے بچوں کو مسٹر چپس کا سارا مضمون یاد ہے، لیکن اگر سورہ یاسین شریف سن لیں، قرآن سن لیں تو وہ ہمارے بچوں کو نہیں آتا۔ انگریزی اتنی آتی ہے کہ ہم کافروں کو بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن قرآن اتنا بھی نہیں آتا کہ ہم نماز پڑھا سکیں، اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکیں۔ اس لیے یاران گرامی، باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ اور آج کی ساری گفتگو کا پیغام یہی ہے کہ خدا کے لیے اللہ کے قرآن کو اہمیت دیں۔ آپ آج قرآن کو اہمیت دیں، قبر میں قرآن آپ کو اہمیت دے گا، قبر میں آپ کو قرآن اہمیت دے گا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کسی کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ بخشش کیسے ہوئی ہے، اور 2 جملے ہیں، کہا بخشش کیسے ہوئی۔ حالانکہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑا کچھ تھا کہنے کو کہ میں نے اتنے علاقے فتح کیے اس لیے بخشش ہو گئی، اتنی ریاستوں میں اسلام کا پرچم گاڑا اس لیے فتح ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ میری بخشش صرف ایک وجہ سے ہوئی ہے کہ میں ایک رات کسی کے ہاں رکا تھا، اس کمرے میں اللہ کا قرآن موجود تھا، اللہ کا قرآن موجود تھا، اور میں سونے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایسے کمرے میں سوؤں جہاں اللہ کا قرآن موجود ہے، تو میرا دل نہیں مطمئن ہوا۔ پھر میں نے سوچا چلو میں قرآن پاک کو ساتھ والے کمرے میں رکھوا دیتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ اب اپنے سونے کے لیے میں قرآن اس کمرے سے نکال دوں۔ کہتے میں ساری رات سو نہیں سکا، میں نے بیٹھ کے ساری رات گزار دی، میں نے قرآن کی ایک رات قرآن کی عزت کی، اللہ نے اس کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ سرکار کی آمد، عظمت قرآن زندہ عظمت قرآن زندہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات کروں گا اللہ کی دعا صاحب جگہ سلطان میرا صاحب اور حضور بابا کی سخی درویشی قاضی صاحب وہ اپنے دستک سے اس بچے حافظ قرآن کی دستار بندی فرما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق محمد سید الکونین وثقلین ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਪੀਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੇ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا داعی کل ذرۃ میات الف الف مرۃ مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا میرے مالک اس محفل پاک دے وچ درود شریف تو لے کے تلاوت ضابطے قرآن پاک اس کے علاوہ جو کچھ پڑھا گیا جو میرے ملت میں گناہگار بدکار سیاہکار خطاکار تیرے حضور ساری پاک کلام دا ثواب عقیدت تحفہ نذرانہ تن پیش کرنا میرے مولا آمین یا باری تعالیٰ سارے پاک کلام دا ثواب تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عقیدت تحفہ نذرانہ تن پیش کرنا میرے مولا قبول کرنے دو یا باری تعالیٰ اس پاک کلام دا ثواب تیرے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ دے وچ عقیدت تحفہ نذرانہ تن پیش کرنا میرے مولا قبول کرنے دو یا باری تعالیٰ اس پاک کلام دا ثواب حضور نبی کریم سے پاک کی عزت ہے سرکار دے صحابہ کرام خلفائے راشدین تبع تابعین کی بارگاہ دے وچ پیش کرنا میرے مولا قبول کرنے دو آمین خصوص تخصیص میرے مالک میں گناہگار بدکار اس پاک نام دا ثواب شہداء کربلا دی بارگاہ دے وچ عقیدت تحفہ نذرانہ تن پیش کرنا میرے مولا قبول کرنے دو یا باری تعالیٰ اس پاک نام دا ثواب پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر سرکار دی بارگاہ دے وچ عقیدت تحفہ نذرانہ تن پیش کرنا میرے مولا قبول کرنے دو یا باری تعالیٰ اس پاک نام دا ثواب حضور سید سید مروف سرکار دی بارگاہ دے وچ پیش کرنا میرے مولا یا میرے مالک اس پاک نام دا ثواب حضور صحیح شاہ سلیمان دی بارگاہ دے وچ پیش کرنا میرے مولا یا باری تعالیٰ کے محفوظ تحسیس اس پاک نام دا ثواب حضور حاجی محمد ناشر گنج بخش حضور پیر محمد سچار پاک کی بارگاہ دے وچ پیش کرنا میرے مولا قبول کرنا یا باری تعالیٰ سے سب ایتھے موجود ہیں ساڑھے بزرگاں دے وچوں عزیز و کار وچوں رشتہ داراں وچوں پڑوسیاں وچوں یا میرے مالک جڑا دنیا تو جا چکے ہیں تمام یہ روح اس پاک کلام کا ثواب حاصل کرنا میرے مولا آمین یا میرے مالک جدو دی دنیا کامل ہوں گا جنہیں مسلمان مرد عورت دنیا تو جا چکے ہیں تمام یہ روح اس پاک کلام کا ثواب حاصل کرنا میرے مولا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بیعدد کل ذرۃ میات الف الف مرۃ مبارک وسلم یا میرے مالک اپنے پیارے حبیب تصدق ساڑھے سب دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما یا باری تعالیٰ سی بڑے گناہگار ہیں بڑے بدکار سیاہکار خطاکار میرے مولا سی سب تیری رحمت طلبگار یا باری تعالیٰ ساڑھے سب تے راضی ہو ساڑھے کار والے دے ساڑھے والدین دے عزیز و کارب دے رشتہ داروں دے پڑوسیاں دے علاقے والے دے اپنے پیارے حبیب کی تمام امت دے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما یا باری تعالیٰ ساڑھے سب تے کر دے یا باری تعالیٰ تمہارے کربلا صدقہ سڑی سب دنیا روحانی جسمانی پریشانیاں مصیبتیں تکلیفاں تندرستیاں دور یا باری تعالیٰ سڑی سب دی بیماریاں پریشانیاں دور یا میرے مالک منو جنہیں جڑی دعا لکھے میں تیرے حضور پیش کرنا میرے مولا یا باری تعالیٰ جڑا بے روزگار اچھا روزگار جڑا بے اولادہ ہم نیک سالے یا میرے مالک اول خیر آخر خیر ظاہر خیر اپنے دی خیر بنانے خیر دوست دی خیر دشمن دی خیر مولا خدا دی خیر
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الجد وقنا عذاب الميزان ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين میرے مولا سن سب نور رکھی شان تکڑی ایمان اور سب کا خاتمہ بالایمان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا ذات الجلال والإكرام وبارك وسلم صلى الله تعالى على الكريم وعلى الشريف الله تمام اور مہمان گرامی خوش آمدید کرنا اور شکریہ تسی بیٹھے خدمت قرآن دستار فضیلت تشریف میں کے آئے علماء اکرام دا اور مشائخ اعظام دا انتہا تہہ دل تو شکر گزار ہاں کہ انہوں نے بیٹھن کے اندر تشریف لے کے آئے اور رانا بھائی عمر یادی طرفوں لنگر دا بھی اہتمام نبات